بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنے تمام معزز اپنے ہم سفر ساتھیوں کو، اپنے تمام پیر بھائیوں کو، اپنے تمام مریدین کو، اپنے تمام شاگردوں کو، اپنے تمام چاہنے والوں کو، اور جو لوگ میرے ساتھ اس روحانی سفر میں شامل ہیں ان تمام لوگوں کو، اور بالخصوص وہ لوگ کہ جو قدم بہ قدم شانہ بشانہ میرے ساتھ ساتھ اپنا روحانی سفر پہلے دن سے سورہ قریش کے کارواں میں شامل ہو کر اپنی منزل کی طرف آگے رواں دواں ہیں۔ میں ان تمام لوگوں کو جو دنیا میں جہاں کہیں بھی موجود ہیں، کسی نہ کسی خانوادے سے جڑے ہوئے ہیں، کسی نہ کسی سلاسل کا حصہ ہیں، روحانیت کی جستجو میں، عملیات کی تلاش میں، سلاسل کے ذکر و اذکار اور بالخصوص وہ اعمال جو ہمارے خانوادے سے وابستہ ہیں، ان کی ترتیب اور طریقہ کار حاصل کرنے کے لیے، اس کے قاعدے قوانین کو جاننے کے لیے اور ان کی اجازتوں کے لیے ہمارے ساتھ جڑے ہیں۔ میں ان تمام لوگوں کو، اور پھر وہ لوگ کہ جو پریشان حال ہیں، مصائب میں گرفتار ہیں، کوئی اپنے گھریلو مسائل کی وجہ سے، تو کوئی روزی روزگار کے مسائل کی وجہ سے، تو کسی کو بیماریوں نے گھیرا ہوا ہے، کوئی آزمائش میں مبتلا ہے، تو کوئی اعمال تو کر رہا ہے لیکن اس کو کامیابی نہیں مل رہی، کوئی حاضرات کے اعمال تو کر رہا ہے لیکن کامیابی نہیں مل رہی، کوئی اپنا سفر کافی عرصے سے کیے ہوئے ہے، اس کو منزل نہیں مل رہی۔ تو میں ایسے تمام لوگوں کو اپنے خاندان قادریہ، سلسلہ سہروردیہ، چشتیہ، قلندریہ، ابوالعلائیہ، جہانگیریہ، حسنیہ، عثمانیہ، تاریکیہ، شاذلیہ میں ایک بار پھر سفینہ نجات المسائل کی ایپیسوڈ 13 اور سیزن 2 میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور یہ بھی امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ آج ہماری 30ویں ایپیسوڈ اپنے منزل کی طرف گامزن ہے۔ آج کی اس خاص ٹرانسمیشن میں ہم جانیں گے صلاۃ حل المشکلات کا طریقہ، کہ صلاۃ حل المشکلات کیا ہے۔ میں نے آپ کو پہلے عمل حل المشکلات تو بتایا تھا، اور عمل حل المشکلات سے کئی طریقہ کار آپ کو تعلیم کیے تھے۔ آج عام لوگوں کے لیے میں ایسی 4 نوافل کے طریقہ کار آپ کو سمجھاؤں گا کہ جو صرف اور صرف 4 آیات پر ہے، یعنی کہ ہر نفل میں ایک آیت پڑھی جائے گی، اور جب آپ 4 نوافل ایک سلام سے پڑھیں گے تو یہ صلاۃ حل المشکلات ادا ہوگی۔ اب اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کو بزرگوں نے صلاۃ حل المشکلات کیوں کہا ہے؟ اس لیے کہ اس میں وہ آیتیں پڑھی جاتی ہیں کہ جس میں اللہ رب العزت کا جلال اور اس کی جو صفت رحیمی ہے، جو کریمی ہے، جو اس کو پسند ہے، وہ اپنی انتہا کو ہے۔ اور جو شخص اپنے مسائل میں گرفتاری سے چھٹنے کے لیے، اپنے پریشانیوں کے لیے، جادو کے خاتمے کے لیے، نظر بد کے خاتمے کے لیے، حاسدین کے لیے، اپنے دشمنوں سے بچنے کے لیے، دشمنوں کے شر سے بچنے کے لیے، حاسدین کے حسد سے بچنے کے لیے، وباؤں سے بچنے کے لیے، بیماریوں سے بچنے کے لیے، اور جو کچھ اس کے روحانی مسائل ہیں، جسمانی مسائل ہیں، پریشانیاں ہیں، وہ سب
اس صلاۃ حل المشکلات کی بدولت دور ہو جاتی ہیں، اور اس صلاۃ حل المشکلات کو باقاعدہ طور پر بزرگ فرماتے ہیں کہ یہ کنجی ہے ان مہینوں کی کہ جو حرمت والے ہیں، کہ جنہیں سہ ماہی کہا گیا ہے، یعنی کہ وہ 3 مہینے کہ جس میں رجب، شعبان اور رمضان ہے، یعنی کہ اس کو کنجی کہا گیا ہے کہ یہ روحانیت کو پانے کی کنجی ہے، کہ جو شخص ماہ عروج میں اس نوافل کو پڑھتا ہے وہ پورے مہینے مشکلات، پریشانیاں، آزمائش سے محفوظ رہتا ہے، اور اس کے پاس روحانیت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اس کا باطن کشادہ کر دیا جاتا ہے، اس کا سینہ کشادہ کر دیا جاتا ہے، اور اس کو ایک ایسا علم کا پیمانہ پلایا جاتا ہے کہ جس سے وہ سرشار ہو کر، سیراب ہو کر اپنے اندر علموں کا سمندر، پھر وہ جب ٹھاٹے مارتا ہے تو پھر دنیا حیران رہ جاتی ہے۔ تو اپنے علم میں اضافے کے لیے اب وہ چاہے علم دنیاوی ہو، چاہے روحانی ہو، چاہے دین کا ہو، یا چاہے وہ علوم کہ جس کی تمہیں تمنا اور تلاش ہو، اگر آپ روحانیت کی دنیا کے مسافر ہیں، اگر آپ عملیات کی دنیا کے مسافر ہیں، اگر آپ سلاسل کی تعلیمات کو حاصل کرنے کے متلاشی ہیں، تو ضرور آپ کو یہ نماز ادا کرنی چاہیے، کیونکہ یہ وہ نوافل ہیں کہ جو اللہ کو بہت پسند ہیں، کہ جو شخص کثرت سے نوافل پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی طرف رحمت کی نظر کرتا ہے۔ تو یہ صلاۃ حل المشکلات آج ہم سیکھیں گے، آج ہم جانیں گے، لیکن اس سے پہلے کہ میرے ساتھ وہ لوگ کہ جنہوں نے راہ عملیات میں، تربیت عاملین میں، تربیت سالکین میں اپنے فارم سبمٹ کیے ہیں، الحمدللہ ان کی تعداد ہزاروں میں موجود ہے، کہ وہ لوگ کہ جو پچھلے سال بھی میرے ساتھ اس روحانی، اس مبارک سفر میں شامل تھے، اور اب نئے لوگ بھی اس میں شامل ہیں۔ تو اس ماہ رجب کا سفر ہمارا کیسا ہوگا، اور اس ماہ رجب کے سفر میں ہم اپنے شاگردوں کو اور اپنے مریدوں کی تربیت کس طرح کریں گے، کیسے کریں گے، اور ان کو کیا کیا اس میں سیکھنے کو ملے گا۔ یقیناً پچھلے سال جو لوگ میرے ساتھ راہ عملیات میں شامل تھے ان کو ایک عمل تعلیم کیا تھا، ان کو اس کے طریقہ کار سمجھائے تھے، انہوں نے اس عمل کی زکوٰۃ ادا کی تھی، اور اس سے انہوں نے بہت سارے کام بھی کیے۔ کچھ لوگوں نے صرف اس کو اپنے ورد میں رکھا اور اس کی برکت سے پورا سال ناگہانی آفتوں سے محفوظ رہے، موذی امراض سے محفوظ رہے، شیاطین کے شر سے محفوظ رہے، رجت سے محفوظ رہے۔ اور کیا چاہیے انسان کو کہ اگر سال میں جڑ کر اس 3 مہینے میں اپنے آپ کو اگر ہمارے حوالے کر دیتا ہے اور ہم اس کو اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں تو یقیناً پورا سال اس کا امن اور سلامتی کے ساتھ گزرتا ہے۔ ہم پورے سال اپنی مرضی سے جیتے ہیں، لیکن یہ 3 مہینے جو رجب، شعبان اور رمضان کے ہیں، آپ اس کو میرے کہنے کے مطابق اپنی زندگی کو اس 3 مہینے میں ایسے بسر کریں جیسے میں کہوں، کہ جس طرح آپ کو ڈاکٹر صاحب آپ کو رجب اور شعبان اور رمضان میں لے کر چلیں گے، یقیناً یہ 3 مہینے آپ کے پورے سال کے لیے کافی ہوگا۔ آپ پورے سال ریاضت نہ کریں، اپنے اس کو ورد میں رکھیں، اپنے ترتیب میں رکھیں جو طریقہ کار آپ کو سمجھایا ہے، لیکن اس 3 مہینے آپ محنت کر لیں۔ یہ 3 مہینے آپ کے سال پر سبقت لے جائیں گے، یہ 3 مہینے آپ کی پوری زندگی پر سبقت لے جائیں گے۔ اور الحمدللہ کہ جن جن لوگوں نے ہمارے ساتھ اس 3 مہینے میں اپنا روحانی سفر کیا وہ اپنی منزلوں کو پہنچے۔ آج وہ لوگ کہ جو ہمارے پاس علاج کے لیے آئے تھے، الحمدللہ یہاں سے شفا یاب ہو کر آج وہ دنیا کا علاج کر رہے ہیں۔ ایسے بھی کئی شاگرد موجود ہیں میرے، دنیا بھر میں ہزاروں کی تعداد میں موجود ہیں، کہ جو علاج کے لیے آئے اور یہاں سے شفا یاب ہو کر پھر انہوں نے مجھ سے طریقہ کار سیکھے،
ہمارے ساتھ تاک ہیلنگ میں جوائنٹ ہوئے، ہمارے ساتھ راہ عملیات میں شامل ہوئے، ہمارے ساتھ مختلف اسباق میں شامل ہوئے، اور پھر وہ کچھ سیکھا جو ان کی عقلوں سے ماورا تھا، اور پھر اپنا روحانی سفر طے کیا۔ تو رجب میں ہم اپنا جو سفر شروع کریں گے، سب سے پہلے ہمارا رجب کا مہینہ ہوگا، اور اس رجب کے مہینے میں ہمارا جو فرسٹ لیول ہے اس کو ہم نے کہا ہے وہ ہے بگنر، یعنی کہ اسٹارٹنگ۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں ہمارے ساتھ وہ لوگ بھی شامل ہیں کہ جو نئے ہیں، اور وہ لوگ بھی شامل ہیں جو ہر دفعہ ہمارے ساتھ شامل ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ ہماری محبت میں شامل ہوتے ہیں، کچھ لوگ ہمارے مرشد کی محبت میں شامل ہوتے ہیں، کچھ لوگ ہمارے اور ہمارے مرشد کے فیض کے لیے شامل ہوتے ہیں، خالی کہ ہمیں خالی برکتیں ملیں۔ اور الحمدللہ کہ جو لوگ جس نیت سے بھی شامل ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو وہ عطا کرتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العزت اس کو بھی اپنا دوست رکھتا ہے جو اللہ کے دوستوں کو دوست رکھتا ہے، اور جو اللہ کے دوستوں سے دشمنی رکھتا ہے وہ سمجھ لیں کہ اللہ سے دشمنی رکھتا ہے۔ اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ وہ کیا کر رہا ہے، اس کا سامنا کس سے ہے، اس کے مد مقابل کون ہے، اس کو یہ بھی خیال و گمان نہیں ہوتا۔ اس لیے جو اللہ کے دوستوں کو دوست رکھتا ہے، اللہ اس کو دوست رکھتا ہے۔ تو رجب میں ہمارا جو پہلا پلان ہے وہ ہے بگنر کا، کہ جس میں ہماری ترتیب اور طریقہ کار کچھ یوں ہے کہ تربیت لشکر قریش ہوگی، یعنی کہ سورہ قریش کے خاص اعمال تعلیم کیے جائیں گے، کہ جو لوگ لشکر قریش میں شامل ہیں، اور الحمدللہ یہ لشکر قریش اب لاکھوں کی تعداد میں ہمارے ساتھ اپنا سفر کر رہا ہے۔ ضروری نہیں کہ جو لوگ ہمیں لائیو دیکھ رہے ہیں وہی شامل ہیں، بلکہ ضروری یہ ہے کہ جو شخص ہمارے ساتھ لشکر قریش میں شامل ہوا اور وہ سورہ قریش پڑھ رہا ہے، چاہے وہ ہمیں دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا، ہمیں سن رہا ہے یا نہیں سن رہا، لیکن وہ سورہ قریش پڑھ رہا ہے تو اس کو فیض مل رہا ہے، وہ ہمارے ساتھ اس لشکر میں شامل ہے۔ تو ایسے لاکھوں کی تعداد میں لوگ موجود ہیں کہ جنہوں نے 1.25 لاکھ سورہ قریش مکمل کر کے اس لشکر کا حصہ بنے۔ میں آپ سے یہ نہیں کہتا کہ نئے لوگ جو ہیں وہ پہلے 1.25 لاکھ کریں گے تو شامل ہوں گے، نہیں، جو لوگ ہمارے ساتھ نیت کر چکے ہیں وہ سورہ قریش کے لشکر میں شامل ہیں۔ سورہ قریش میں لشکر شامل ہونے کے لیے صرف اور صرف سورہ قریش کی اجازت اور سورہ قریش پڑھنا ہے۔ تو سورہ قریش میں جو لوگ شامل ہیں ان کی تربیت ایک خاص طریقے سے ہوگی، جو لیول بگنر ہوگا رجب کا۔ لشکر قریش کی تربیت کے ساتھ ساتھ ہمارا دوسرا سیگمنٹ ہے اس میں میڈیٹیشن کا، یعنی کہ پریکٹس آف میڈیٹیشن۔ یہ وہی پریکٹس آف میڈیٹیشن ہے کہ جو ابتدا میں میری سب سے پہلی ویڈیو آپ لوگوں نے دیکھی تھی، یعنی کہ ڈاٹ کی پریکٹس۔ اب کافی اسٹوڈنٹس مجھ سے کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کافی ٹائم ہو گیا کہ آپ نے ڈاٹ کی پریکٹس کے متعلق ہمیں کچھ بات نہیں کی، تو انشاءاللہ اس رجب میں ہم ڈاٹ کی پریکٹس اور میڈیٹیشن پہ بات کریں گے، اور اس کے ہونے والے نتائج پہ گفتگو کریں گے کہ وہ لوگ کہ جو پریکٹس آف میڈیٹیشن میں ہمارے ساتھ پہلے دن سے اپنا سفر کر رہے ہیں، کہ جنہوں نے ڈاٹ کی پریکٹس سے شروع کیا اور آج وہ آنکھ بند کر کے اپنے معاملات اور اس عجائبات کی دنیا کی سیر کرتے ہیں کہ جس کی تمنا ہر شخص کے دل میں موجود ہے۔ ایسے کئی شاگرد ہیں کہ جنہوں نے اپنی منازلیں صرف میڈیٹیشن سے ہی مکمل کی، اور وہ ہماری خاص کلاسز کے حصے میں رہے اور جڑے رہے، اور ان کے مشاہدات ایسے کمال کے مشاہدات کے جو مشاہدات حقیقی ہیں کہ جس کو عام محفل میں اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ بزرگ عام مشاہدات عام محفلوں میں بیان کرنے سے سختی سے منع فرماتے ہیں، اور اس کو باقاعدہ طور پہ چھپانے کا حکم دیتے ہیں، اور جو شخص ایسا نہیں کرتا پھر وہ آزمائش میں آتا ہے۔ اس لیے میرے کسی بھی شاگرد کے جو بھی مشاہدات ہوتے ہیں وہ ظاہر نہیں کیے جاتے، لیکن کمال کے مشاہدات۔ تو ہم اس میں پریکٹس آف میڈیٹیشن کے ساتھ ساتھ ڈاٹ کی پریکٹس اور اس کے ہونے والے نتائج اور اس کے ہونے والے فائدے، اور پھر اس سے روحانیت اور اپنے اندر کی روحانی قوتوں کو بیدار کرنا، اور جن کی بیدار ہو چکی ہیں وہ اپنے اگلی منزل تک کس طرح قدم رکھیں گے، اس پہ گفتگو ہوگی۔
یعنی کہ پریکٹس آف میڈیٹیشن میں آپ وہ کچھ سیکھیں گے، وہ کچھ جانیں گے کہ جو ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ایک نیکسٹ لیول پر آپ کے لیے لے کر آئیں گے۔ یہ ہوگا ہمارا رجب سے ہی شروع، کہ جس میں تربیت لشکر قریش ہوگی اور میڈیٹیشن یعنی پریکٹس آف میڈیٹیشن ہوگی، اور تیسرا اور لاسٹ سیگمنٹ ہمارا اس میں ہوگا فلیتہ سلیمانی کا۔ یعنی کہ یقیناً فلیتہ سلیمانی کسی تعارف کا محتاج نہیں، یہ ایسا فلیتہ ہے کہ جس پر ہمارے مرشد کی ریاضت ہے، کہ جس پر ہماری اپنی ریاضت ہے، اور جس پر آپ لوگوں کی ریاضت ہے۔ فلیتہ سلیمانی وہ کہ جو میں نے آپ کو تعلیم کیا، کہ جو آج بھی میرے مرشد کے کلینک پر مریضوں کو دیا جاتا ہے اور مریض کافی شفا یاب ہوتے ہیں۔ میں اپنے مریضوں کو دیتا ہوں اور مریض اس سے شفا یاب ہوتے ہیں۔ یعنی کہ وہ فلیتہ جو ہمارا خاندانی فلیتہ ہے، کہ جس کو ہم نے اپنے سینوں میں محفوظ رکھا، لیکن یہ صحرا بھی ڈاکٹر صاحب کے سر سجدہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے اس کو ظاہر آپ لوگوں کے لیے کیا، اور الحمدللہ فلیتہ سلیمانی سے دنیا نے فائدہ اٹھایا۔ جہاں بھی ذرا سی تھکاوٹ محسوس ہوئی، فلیتہ لیا، اپنے جسم سے مل کے چلا دیا۔ جہاں بھی نظر بد کے اثرات محسوس ہوئے، فلیتہ سلیمانی لیا، اپنے جسم سے مل کے چلا دیا۔ جہاں کسی بچے کو دیکھا کہ نظر بد میں مبتلا ہے، اس کو فلیتہ سلیمانی لکھ کے اس کو نجات دی۔ جہاں بھی کوئی دیکھا کہ آسیب زدہ شخص، کہ جس کو آسیب نے چاروں طرف سے جکڑ لیا ہے اور وہ پریشان حال ہے، اس کو فلیتہ سلیمانی سنگھایا اور اس کو اس سے نجات دی۔ یہ نہیں کہ آپ فلیتہ سلیمانی پہ ریاضت کریں گے، ہرگز نہیں۔ الحمدللہ ہم نے اپنے شاگردوں کو ایسی اجازت دی ہے کہ وہ ایک مرتبہ بھی لکھ کر لوگوں کو فیض پہنچا سکتے ہیں، لوگوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں، اور الحمدللہ میرے تمام شاگرد، چاہے وہ پاکستان میں ہیں، ہندوستان میں ہیں، USA میں ہیں، UK میں ہیں، دنیا کی کسی بھی ممالک میں ہیں، وہ فلیتہ سلیمانی کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں اور اس سے دنیا کو فیض پہنچاتے ہیں اور خود بھی استفادہ حاصل کرتے ہیں۔ یہ ہمارا 3 سیگمنٹ اس میں ہوگا بگنر میں، جو رجب۔ اچھا، اب رجب میں آپ کیسے انتظار کریں گے؟ رجب میں کب ہماری ٹرانسمیشن آئے گی، کب ہماری تربیت کی کلاس کا آغاز ہوگا؟ تو رجب کی ہر ہفتہ اور اتوار پاکستانی ٹائم کے مطابق رات 10 سے 11 آپ کے لیے ہوں گے ڈاکٹر صاحب بالکل وقف۔ یعنی کہ سیٹرڈے کو پاکستانی ٹائم کے مطابق 10 سے 11 آپ کے لیے لیکچر ہوگا، اور پھر سنڈے کو اسی لیکچر کے متعلق آپ کے سوالات ہوں گے، جو آپ لائیو مجھ سے سوال پوچھیں گے، لائیو آپ کو جواب دیے جائیں گے، لائیو اس میں ذکر و اذکار کا سلسلہ ہوگا، اور جو عمل آپ کو تعلیم کیا جائے گا اس کی ایک ایک ترتیب و طریقہ کار آپ کو سمجھایا جائے گا، جو منسوب سورہ قریش سے ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ہمارا خاص سیگمنٹ ہے۔ اس میں سورہ قریش کے ایسے اعمال آپ کو تعلیم کیے جائیں گے کہ جس سے آپ کسی کے جادو کا خاتمہ کر سکتے ہیں، کسی مریض کا علاج کر سکتے ہیں، کسی کو پریشان حال شخص کو اس کی پریشانی سے نجات دے سکتے ہیں۔ اور اس دور حاضر میں، اس پرفتن دور میں کہ جس میں ہم لوگ چل رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں اس روحانیت کی اور اس فن عملیات کی ضرورت آپ کو لازمی پڑے گی۔ یعنی کہ ہر اتوار، ہفتہ اور اتوار آپ کے لیے میں حاضر ہوں گا پاکستانی ٹائم کے مطابق رات 10 بجے سے 11 بجے تک۔ رجب کا پورا مہینہ جب ہم اس طریقے سے چلیں گے تو ہماری 8 ٹرانسمیشن یعنی کہ ہمارے 8 لیکچر آپ کے پاس موجود ہوں گے، کہ جو ایک خزانہ ہوگا آپ کے لیے۔ اور پھر جب ہم شعبان کے مہینے میں داخل ہوں گے تو شعبان کے مہینے میں ہمارا جو لیول ہوگا وہ ہوگا انٹرمیڈیٹ، یعنی کہ اس میں ہم میڈیٹیشن کے وہ اسٹیپ، وہ طریقے کہ جو ذکر و اذکار میں استعمال کیے جاتے ہیں وہ سمجھائیں گے، کہ مختلف ذکر و اذکار میڈیٹیشن کے دوران کس طرح کیے جاتے ہیں، میڈیٹیشن میں کس طرح داخل ہوا جاتا ہے، کیا کیا جاتا ہے، کیسے کیا جاتا ہے، اور اس میں جو مشاہدات ہوتے ہیں وہ ہمیں کیسے پتہ لگتا ہے کہ یہ مشاہدہ ہمارا نفسی ہے یا یہ پھر وہبی ہے۔
نفسی یعنی کہ ہمارے اپنے نفس کی طرف سے، ہمارے خیالات کی طرف سے، ہمارے جو ہم گمان کرتے ہیں اس کی طرف سے جو مشاہدات ہوتے ہیں. اس میں ہم مشاہدات کی حقیقت، مشاہدات کی اقسام، مشاہدات کے بارے میں بھی آپ کو ترتیب ایکسپلین کریں گے اس کے بارے میں. اور پھر وہی عمل جو چل رہا ہوگا اس کی مزید اس کی تشریح اور اس کی شرح بیان ہوگی کہ جس میں اگر اس میں کچھ آپ کی خامیاں رہ گئی ہوں گی تو وہ جو ہمارا نیکسٹ لیول ہوگا شعبان کے مہینے کا انٹرمیڈیٹ جو ہوگا اس میں وہ خامیاں پوری کی جائیں گی. کہ جب آپ کی وہ خامیاں پوری ہو جائیں گی اس کے بعد آپ داخل ہو جائیں گے ایڈوانس لیول میں، کہ جس کو رمضان کا مہینہ کہتے ہیں. اور اس رمضان میں جو ہم نے پرو کا لفظ یہ استعمال کیا ہے، یعنی کہ اس کے اندر ہر شب پاکستانی ٹائم کے مطابق 10 سے 11 یعنی کہ فرسٹ رمضان سے لے کے پورے 27 رمضان تک ڈیلی روبرو آپ سے ہوگی گفتگو، اور جو کچھ آپ کو اس 2 مہینے میں سکھایا سمجھایا جائے گا اس کی کیونی کلاسز ہوں گی، ڈیلی اعمال بتائے جائیں گے، ڈیلی طریقے سکھائے جائیں گے. اور اس پرو میں یعنی کہ اس رمضان المبارک کے اس مبارک مہینے میں ہم روحانیت کے ان پہلوؤں کو سیکھیں گے. روحانیت میں وہ جو ہم تک ہمارے بزرگوں سے پہنچے، یعنی کہ رمضان کی برکتیں تو آپ نماز، روزہ، نوافل اس سے آپ برکتیں سمیٹتے ہیں، اور ایک ہے رمضان کی اپنی برکت. ہم عبادتوں کی برکتوں کو تو سمیٹ لیتے ہیں لیکن روحانیت کی برکتوں کو نہیں سمیٹ پاتے، کیونکہ ہماری توجہ صرف عبادات پر ہوتی ہے، ہماری توجہ اس عبادت کی معرفت پر نہیں ہوتی. ہم جو عبادت کرتے ہیں، ہم جو روزہ رکھتے ہیں، ہم جو شکر کرتے ہیں رب کا، ہم جو صبر کرتے ہیں، ہم جو گناہوں سے بچتے ہیں، وباؤں سے بچتے ہیں، بے حیائی سے بچتے ہیں، پھر اس کی جو اصل جو معرفت ہے نا، یقیناً ہم کو وہ حاصل تو ہونی چاہیے نا. تو ہم اس پہلوؤں میں ان گناہوں کو کھولیں گے، یعنی کہ عبادت کی برکتیں تو ہم سمیٹیں گے. ہم اس کے ساتھ ساتھ سلاسل میں بزرگان دین، اولیاء کرام جو ماہ رمضان المبارک جس طریقے سے اپنی روحانیت کی برکتیں اپنے مریدوں پر نچھاور کرتے تھے، ہم اس طریقے کو جانیں گے. ہم رمضان میں جانیں گے کہ اپنے بزرگوں سے کس طرح فیض حاصل کریں. ہم رمضان المبارک میں اپنے اس ایڈوانس لیول میں یہ چیز سیکھیں گے کہ ہمارے کچھ لوگ ایسے بھی موجود ہیں کہ جن کے مرشد اس دنیا سے پردہ فرما گئے، وہ آنسوؤں سے روتے ہیں، ان کے دل میں تڑپ ہوتی ہے کہ کاش میرے بھی مرشد ہوتے، کاش مجھے ان کی بھی زیارت ہوتی، کاش میری ان سے بھی ملاقات ہوتی، کاش مجھے ان سے بھی فیض ہوتا. تو یہ سب کچھ ممکن ہوگا اس وقت کہ جب آپ ہمارے سسٹم سے پہلے دن سے جڑے ہوئے اس روحانی سفر میں ہوں گے. اس کا نام ہی ہم نے سفر حل المشکلات رکھا ہے، کہ جو ہمیں مشکلات سے نکالتا ہے. یعنی کہ راہ ایک راستہ عملیات کا، تربیت عاملین کے جو عاملین ہیں ان کی تربیت کی جاتی ہے. تربیت سالکین وہ لوگ کہ جو سلاسل سے وابستگی ہے، جو لوگ ذکر و اذکار میں مشغول رہتے ہیں، اپنے نوافل میں مشغول رہتے ہیں، اپنی عبادتوں میں مشغول رہتے ہیں، اپنے معمولات مشائخ میں مشغول رہتے ہیں، ان کو مزید ان کو تربیت کرنا، ان کے طریقہ کار سمجھانا، اور ان کو ایک منزل سے اٹھا کے دوسرے منزل کی طرف لے کر جانا. اور جو لوگ اندھیرے میں رہ گئے ان کو پھر اندھیرے سے نکال کے روشنی میں لانا. صرف یہ مقصد ہے ہمارا کہ جو لوگ اندھیرے میں ہیں وہ اگر اندھیرے سے نکل کر روشنی میں آ جاتے ہیں تو یہ یقین جانیں کہ ہماری اور ہماری آنے والی نسلوں کے لیے صدقہ جاریہ ہے. اور یہی مقصد ہمارے بزرگوں کا رہا ہے. ہمارے بزرگوں کا مقصد، ہمارے مرشد کا مقصد، ہمارے دادا مرشد کا مقصد صرف یہی رہا ہے کہ جو اندھیرے میں ہیں بس ان کو نکال کے اجالے میں لے آئیں. کیونکہ شیطان اور شیطان کے ساتھی ہر وقت اسی چیز میں سرگرم ہوتے ہیں کہ
ان لوگوں کو جو روشنی میں آ چکے ہیں ان کو نکال کر اندھیرے کی طرف لے جائیں، اور وہ شیطان کے دوست ہوتے ہیں، اور جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں وہ اندھیرے سے نکال کے روشنی کی طرف لے آتے ہیں۔ تو یہ مبارک سفر آپ تمام لوگوں کو مبارک ہو کہ جو لوگ ہمارے ساتھ شامل ہوئے، کہ جن لوگوں نے ہزاروں کی تعداد میں ہمارے ساتھ جڑے اور فارم میں سبمٹ کیا، جو لوگ ابھی باقی رہ گئے، ابھی 15 دن ہیں، ابھی جو لوگ مزید نئے لوگ شامل ہونا چاہتے ہیں، میں ان کو دعوت دیتا ہوں، وہ میرے پیر بھائی ہیں، میرے مرید ہیں، میرے شاگرد ہیں، یا کسی اور کے مرید ہیں، کسی اور سلسلے سے جڑے ہوئے ہیں، آئیں اور دیکھیں کہ ان کے بزرگوں نے کن کن تنہا ریاضت کی، ان کے بزرگوں میں کیا کیا راز ہیں، بزرگوں کی کیا کیا سینے کی قوتیں موجود ہیں، کہ جن کو تم نے سمیٹنا تھا، لیکن ہائے افسوس کہ تم نے وہ وقت غفلت میں گزار دیا کہ جب تم اپنے مرشد کے سائے اور اپنے مرشد کے ساتھ تھے۔ تو ہمارے ساتھ جڑ جائیے، رجب، شعبان اور رمضان۔ ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے۔ یہ صرف اور صرف راہ اللہ ہے، اللہ کے لیے ہے، اللہ کے قرب حاصل کرنے کے لیے ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت حاصل کرنے کے لیے ہے، ان کے قریب ہونے کے لیے ہے۔ یاد رکھنا، اللہ اور اس کے رسول کے قریب وہی ہوتا ہے جو مخلوق خدا کو صحیح رستے پر لے کر آتا ہے، جو مخلوق خدا کو جمع کرتا ہے، جو بکھرے ہوئے لوگوں کو ایک جگہ جمع کرتا ہے اور پھر لے جا کر حضور کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے۔ حضور کی بارگاہ میں پیش کرنے سے مراد کہ جب وہ راہ راست پر ہوگا تو یقیناً وہ انہی کے ساتھ ہوگا، صراط الذین انعمت علیہم، کہ جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نعمتیں تمام کی۔ یقیناً پورا سال ہمارے دامن گناہوں سے بھر چکا ہے، ہمارا دل مردہ ہو چکا ہے، ہم گناہوں کے دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، لیکن ابھی وقت ہے کہ ہم تائب ہوں، ہم توبہ کریں اور اپنا سفر ڈاکٹر صاحب کے ساتھ مل کر آگے کی طرف بڑھیں، کہ میرے وہ مسافر کہ جو پیچھے رہ گئے، جو چھوڑ کر چلے گئے، جو پریشان ہو گئے، میں ان کو ایک دفعہ پھر دعوت دیتا ہوں، نیکی کی دعوت، اس راہ سفر کی دعوت، کہ جو بدگمانیوں میں پڑ گئے۔ کیوں؟ کیونکہ شیطان کا کام ہی سب سے پہلے ہی اپنے استاد کے لیے شاگرد کے دل میں بدگمانی پیدا کرنا۔ کہ یہی وسوسہ ہوتا ہے کہ جو انسان کو کامیابی سے روک دیتا ہے، کہ میں نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا کہ جو کامیابی کی منزل کے زینے پہ چڑھ چکے تھے، لیکن ان کے دل میں اپنے مرشد کے لیے ذرہ برابر بھی اگر کچھ بدگمانی یا کچھ پیدا ہوئی تو پھر وہ ریورس ہو گئے۔ ہمارے لیے تو سب سے آئیڈیل پرسنالٹی جو ہمارے مرشد ہی ہیں۔ اب میں اگر اپنے مرشد ہی کو دیکھتا ہوں اور انہی کے معاملات دیکھتا ہوں اور اپنے پیر بھائیوں کو دیکھتا ہوں تو سب کچھ میرے سامنے ایسے رکھا ہوتا ہے کہ جیسے میں ہتھیلی پہ رکھے ہوئے چاند کو دیکھ رہا ہوں۔ کہ وہ لوگ کہ جو میاں حضور کو چھوڑ گئے، کہ وہ لوگ کہ جو میاں حضور کے ساتھ آج بھی ہیں، جو چھوڑ گئے، ان کے دل میں یقیناً بدگمانی پیدا ہوئی، ان کے دل میں یقیناً وسوسے پیدا ہوئے، یقیناً ان کو شیطان نے ہی بہکایا، شیطان کے ساتھیوں نے ہی بہکایا۔ اور جو آج بھی جڑے ہوئے ہیں میرے مرشد کے ساتھ، ہمارے ساتھ، یقیناً وہ اپنا کامیابی کا سفر اپنے منزل کی طرف آگے بڑھا رہے ہیں۔ تو یہ سفر ہمارا 3 مہینے کا ہوگا، اور انشاءاللہ اس 3 مہینے کے سفر میں آپ بہت کچھ ہم سے سیکھیں گے۔ پھر ایک نظر یاد رکھ لیں کہ رجب سے ہر ہفتہ اور اتوار، یعنی کہ سیٹرڈے اور سنڈے پاکستانی ٹائم کے مطابق رات 10 سے 11 آپ اور میں دونوں لائیو ہوں گے، کہ جس میں گفتگو ہوگی بہت کچھ تربیت لشکر قریش میں شامل لوگوں کی، پریکٹس آف میڈیٹیشن کی، اور فلیطہ سلیمانی کے راز اور اسرار پر۔ اب ہم
اپنے ٹرانسمیشن کی جانب بڑھتے ہیں کہ جسے صلاۃ حل المشکلات کہا گیا ہے۔ صلاۃ حل المشکلات کہ جو شخص ہر مہینے چاند کی پہلی تاریخ کو پڑھ لیتا ہے تو وہ پورے مہینے جن مقاصد کے لیے پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو پورا کر دیتا ہے۔ کسی پریشانی میں مبتلا ہے، کسی کیس میں پھنسا ہوا ہے، قرض میں ڈوبا ہوا ہے، جادو جنات میں گھرا ہوا ہے، تو وہ ہر مہینے میں صرف جب چاند کی خبر ملے، جب اس کو پتہ لگے دنیا میں جہاں بھی ہو، چاند ہو گیا، خبر مل گئی، مغرب کی نماز ادا کی، چاند ہو گیا جی، خبر مل گئی، عشاء کی نماز کے بعد 4 رکعت نماز نفل پڑھے، اور پہلی رکعت میں سب پہلے تو اپنی نیت کر لے کہ جس نیت سے وہ صلاۃ پڑھنا چاہ رہا ہے، نوافل پڑھنا چاہ رہا ہے، پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھے۔ اب دیکھیں آپ کی اسکرین پر موجود ہے یہ عمل۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھے اور پھر 100 مرتبہ اس آیت کو پڑھے، وَأَفُوضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ سورہ مومن کی آیت نمبر 44 ہے یہ آیت، ٹھیک ہے، اور اس کا ترجمہ بنتا ہے، اور میں اپنے کام اللہ کو سونپتا ہوں، بے شک اللہ بندوں کو دیکھتا ہے۔ امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد۔ یہ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد آپ نے یہ آیت سورہ مومن کی آیت نمبر 44 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ رکوع میں چلے جائیں، اس کے بعد پھر آپ سجدے میں چلے جائیں، اور پھر آپ دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں تو آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، اور سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد پھر سورہ شورى کی آیت نمبر 53 الا الی اللہ تسیر الامور، یہ آیت 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کا ترجمہ بنتا ہے، سن لو سب کام اللہ ہی کی طرف پھیرتے ہیں، یعنی کہ آپ جو بھی کام کرتے ہو، جو کچھ بھی کرتے ہو، وہ اللہ ہی کی طرف جاتے ہیں۔ دوسری رکعت میں آپ نے 100 مرتبہ اس آیت کو پڑھنا ہے۔ پھر جب آپ تیسری رکعت کے لیے اٹھتے ہو تو سورہ فاتحہ ایک بار پڑھنے کے بعد پھر 100 مرتبہ سورہ فتح کی آیت نمبر 1 اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، 100 مرتبہ یہ پڑھنا ہے۔ پھر آپ رکوع و سجدہ کر لیں۔ اس کے بعد جب آپ چوتھی رکعت میں آئیں گے تو آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد سورہ صف کی آیت نمبر 13 نصر من اللہ و فتح القریب، کہ اللہ ہی کی مدد، فتح جلد آنے والی ہے، یعنی کہ اللہ ہی کی مدد ہے، اور ہم جو نماز جس نیت سے پڑھ رہے ہیں بس رب کی نصرت آنے والی ہے، کہ رب کی رحمت ہمیں چاروں طرف سے گھیرنے والی ہے، کہ فتح ہمیں نصیب ہونے والی ہے، کہ اس فتح کے عوض اللہ تعالی ہمارے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا، ہماری تمام پریشانیوں کو دور کر دے گا۔ پھر اس کے بعد جب یہ 4 رکعت نماز نفل آپ کی مکمل ہو جائے، اس کے بعد سلام پھیر لیں۔ سلام پھیرنے کے بعد سر سجدے میں رکھ دیں، اور سر سجدے میں رکھ کے آپ نے غفرانک ربنا و الیک المصیر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 285 صرف یہ پڑھنا ہے، صرف یہ آیت پڑھنا ہے۔ کیا؟ غفرانک ربنا و الیک المصیر، کہ ہمیں معاف فرما اور ہمیں تیری ہی طرف پھرنا ہے۔ سر یہ کمال کی نفل ہے، یہ 4 نوافل، کہ جسے 4 نوافل بھی کہتے ہیں، کہ صلاۃ حل المشکلات۔ اس کے بعد پھر آپ دعا کریں۔ دیکھیں، آپ صرف آپ کو میں سمجھتا ہوں کہ یہ 4 نوافل پڑھنے کے لیے آپ کو ٹوٹل 10 سے 15 منٹ لگیں گے، اور اس 10 سے 15 منٹ میں آپ اپنے اندر روحانی کیفیت محسوس کیجئے گا، دیکھیے گا کہ آپ نے اپنے اندر کیا کیا تبدیلیاں محسوس کی ہیں، کہ آپ نے کیا اپنے اندر یہ چیزیں محسوس کی ہیں۔ اور چاند ہونے کے بعد جب ہم اس نفل کو پڑھتے ہیں تو 29 دن ہم اپنے رب کی پناہ میں آ جاتے ہیں، شیطان مردود سے،
شیاطین کے شر سے، نظر بد سے، حاسدین کی حسد سے، گناہوں سے اللہ تعالی ہمیں بچاتا ہے. وہ ہماری نگہبانی کرتا ہے، کیونکہ ہم نے اپنے ابتدا ہی میں اپنے آپ کو اپنے رب کے سپرد کر دیا کہ پہلی رکعت میں ہم نے سورہ مومن کی آیت نمبر 44 پڑھی، دوسری رکعت میں سورہ شورى کی آیت نمبر 53 پڑھی 53، تیسری رکعت میں سورہ فتح کی آیت نمبر 1 ہم نے پڑھی، اور چوتھی رکعت میں سورہ صف کی آیت نمبر 13 پڑھی، 100 مرتبہ پڑھی. اس کے بعد سر سجدے میں رکھ کے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 285 ہم نے پڑھی. کمال کی آیات ہیں یہ. اور اگر ہم ان آیتوں کے وسیلے سے اللہ سے دعا کریں، مانگیں، ان آیتوں کی روحانیت سے، ان آیتوں میں جو نور موجود ہے، ہم اپنے رب سے مانگیں، تو ہمارا رب ہمیں وہ کچھ عطا کرتا ہے کہ جو ہماری تمنا ہوتی ہے، اور وہ کچھ عطا کرتا ہے جو ہمارے ذہن و گمان میں بھی نہیں ہوتا. اپنی تمام مشکلات کو دور کرنے کے لیے میں سمجھتا ہوں صلاۃ حل المشکلات ہر شخص کو ہر ماہ میں پڑھنا چاہیے. صرف 4 نوافل ہی تو ہیں، یہ صرف 4 نوافل ہیں. اس کو اس ترتیب و طریقے سے پڑھیں. میری طرف سے میرے تمام پیر بھائیوں کو، مریدوں کو، شاگردوں کو، اور جو لوگ مجھے سن رہے ہیں، مجھے دیکھ رہے ہیں، ان سب کو اس کی اجازت ہے کہ میری طرف سے آپ یہ صلاۃ حل المشکلات پڑھ سکتے ہیں اور پڑھنا چاہیے. اور باقی اس کے علاوہ کہ جو لوگ ہمارے ساتھ ہمارے تاق ہیلنگ میں شامل ہیں، ہمارے دوسرے کورسز میں شامل ہیں، کہ جو ہماری پیڈ کلاسز ہیں، تو انشاءاللہ تعالی الحمدللہ لیول 5 ہمارا ہو چکا ہے، اور اس کے لیول 5 کے بھی 4-5 لیکچر ہمارے ہو چکے ہیں. یہ بھی سفر ہمارا منزل کی طرف چڑھ رہا ہے. اور جو لوگ تاق ہیلنگ کی طرف بھی آنا چاہیں، تاق ہیلنگ ایک سمجھ لیں کہ بالکل ہی اوپر کی الگ ایک نیکسٹ لیول ہے. وہ عام نہیں ہے، وہ خاص ہے، وہ خاص لوگوں کے لیے ہے. اگر تاق ہیلنگ کا بھی حصہ بننا چاہتے ہیں تو تاق ہیلنگ میں بھی ہم سے اسی نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں. باقی انشاءاللہ ہماری ویب سائٹ www.drabdulwajidshazli.com رجب سے بھرپور طریقے سے لائیو ہو جائے گی. تو انشاءاللہ جڑے رہیے گا ہماری ویب سائٹ سے بھی، کہ کچھ ٹیکنیکل پرابلم کی وجہ سے، کچھ وجوہات کی وجہ سے کہ ہماری ویب سائٹ میں کچھ پرابلمس آ گئی تھیں، کہ جس کی وجہ سے ہماری ویب سائٹ یہ سمجھ لیں کہ اس میں ایسی پرابلم آ گئی تھی کہ جو ہمارے اختیار میں نہیں تھی، کہ ویب سائٹ ہمارے ہاتھوں میں نہیں تھی. لیکن اب الحمدللہ ویب سائٹ کی پوری کمانڈ ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے، اور اب ویب سائٹ ہماری لائیو ہو جائے گی www.drabdulwajidshazli. تو اس ویب سائٹ پر بھی آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا، کیونکہ میری کچھ ویڈیوز، کچھ لیکچر ایسے ہیں جو یوٹیوب پر نہیں ہیں، وہ آپ کو ویب سائٹ پر ملیں گے. تو اپنے مسائل اور ان کے حل کے لیے بھی آپ ہماری ویب سائٹ کو جوائن کر سکتے ہیں. اگر اپوائنٹمنٹ لینا چاہتے ہیں تو میری ویب سائٹ کو جوائن کر سکتے ہیں. اگر آپ کچھ بھی جو آپ چاہتے ہیں وہ ویب سائٹ کے ذریعے اپنی چاہت کا اظہار کر سکتے ہیں، اپنی محبت کا اظہار کر سکتے ہیں، اپنی عقیدت کا اظہار کر سکتے ہیں. تو انشاءاللہ ویب سائٹ بھی انشاءاللہ رجب سے ہماری لائیو ہو جائے گی. تو انشاءاللہ ہو جائے گی نا بھائی؟ میں نے اناؤنسمنٹ کر دی ہے بس. انشاءاللہ میں نے بچوں سے تصدیق بھی کرا لی، اس لیے کہ اگر نہیں ہو تو پھر آپ یہ نہیں بولیے گا کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا اور نہیں ہوئی. تو اب یہ ہمارے بچوں کو آپ دیکھیے گا انشاءاللہ. تو انشاءاللہ رجب میں ہماری ویب سائٹ بھی لائیو ہو جائے گی، اور اس میں آپ کو لائیو ویب سائٹ میں بہت کچھ ملے گا. جو ملے گا پھر میں آپ کو اپنے نیکسٹ لیکچر میں بتاؤں گا انشاءاللہ. تو میں ایک بار پھر اپنے تمام چاہنے والوں کو دعوت دینا چاہوں گا کہ راہ عملیات میں کہ تربیت عاملین، تربیت سالکین کے اندر جڑ جائیں. اور ابھی وقت ہے 15 دن کا ہے، اور جو جب سنیں ہمارے 10 دن کے بعد سنیں، 15 دن کے بعد سنیں تو بھی جڑ سکتا ہے. ابھی وقت ہے، زیادہ سے زیادہ ہمارے ساتھ اس کا حصہ بنیے. اور یاد رکھیے گا
کہ یہ وہ کمانڈ ہے کہ جس کی زیر نگرانی، جس کی زیر سرپرستی میاں حضور میرے مرشد، میرے والد محترم حکیم صوفی طارق احمد شاہ عارف ہیں۔ یہ انہی کا فیضان ہے، یہ انہی کا عرفان ہے، یہ انہی کے سکھائے ہوئے طریقے ہیں اور انہی کے بتائے ہوئے طریقے ہیں۔ یعنی کہ آپ نے اگر اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دیا تو وہ میرا ہاتھ نہیں ہے، وہ میاں حضور کا ہاتھ ہے۔ اگر میں نے اپنا ہاتھ میاں حضور کے ہاتھ میں دیا ہے تو وہ میاں حضور کا ہاتھ نہیں ہے، وہ میرے دادا مرشد کا ہاتھ ہے۔ اگر میرے مرشد نے دادا میاں کے مرشد کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے تو وہ دادا مرشد کا نہیں ہے، بلکہ وہ ہمارے پردادا میاں مرشد کا ہاتھ ہے۔ بیٹے سے پوتا عزیز ہوتا ہے۔ تو یہ وہ رستہ کہ جس کی زیر سرپرستی میرے مرشد ہیں، اور انہی کے حکم سے لشکر قریش تیار ہوا، انہی کے حکم سے میں نے اپنا سفر کا آغاز کیا، اور انہی کی اجازت سے، میرے مرشد ہی کی اجازت سے میں نے اپنے یوٹیوب پر پہلا ایپیسوڈ اپلوڈ کیا، اور یہ انہی کی اجازت ہے اور یہ انہی کے فیض کی برکت ہے کہ جو آپ لوگ مجھ سے جڑے، میں آپ سے جڑا، ہم سب کنیکٹ ہوئے، ہم سب ایک فیملی ممبر ہیں۔ اور ہم سب فیملی ممبر ایسے ہیں کہ اگر کسی کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اس کا احساس تمام گھر والوں کو ہوتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ تمام مسلمان ایک جسم کے مانند ہیں۔ اگر جسم کے اندر کسی اعضا کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اس کا اثر پورے جسم پر ہوتا ہے، پورے وجود پر ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے ساتھ جو لوگ جڑے ہیں، ہمارے پیر بھائی جڑے ہیں، ہمارے مرید جڑے ہیں، ہمارے شاگرد جڑے ہیں، جو لوگ دنیا جہاں سے کہیں سے بھی جڑے ہیں ہمارے ساتھ، وہ سب کے سب ایک وجود کے مانند ہیں، اپنا ایک حجم رکھتے ہیں، ایک وجود رکھتے ہیں، ایک حرارت رکھتے ہیں، ایک روحانیت رکھتے ہیں، ایک اثر رکھتے ہیں۔ مجھے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اس کا اثر آپ پر پڑتا ہے، آپ کو کوئی تکلیف پڑتی ہے تو اس کا اثر مجھے پڑتا ہے، مجھے تکلیف پہنچتی ہے تو اس کا اثر میں حضور کو پڑتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ سب ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ اگر کوئی شخص مجھے برا کہتا ہے تو وہ میاں حضور کو برا کہتا ہے، اگر کوئی شخص میاں حضور کو برا کہتا ہے تو وہ ان کے مرشد کو برا کہتا ہے، اگر کوئی مجھ سے محبت رکھتا ہے تو وہ میاں حضور سے محبت رکھتا ہے، اگر کوئی میاں حضور سے محبت رکھتا ہے تو ہمارے دادا سے محبت رکھتا ہے، اور یہی محبت چلتے چلتے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس تک پہنچتی ہے۔ یہی محبت مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچتی ہے۔ یہی محبت حضرت امام حسین علی مقام تک پہنچتی ہے۔ یہی محبت حضرت امام حسن علی مقام تک پہنچتی ہے۔ یہی محبت سیدنا غوث العظم تک پہنچتی ہے۔ یہی محبت خواجہ خواجگان تک پہنچتی ہے۔ یہی محبت سلطان الہند حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی تک پہنچتی ہے، اور یہی محبت شاہ مدار تک پہنچتی ہے۔ لیکن ابتدا تمہارے ہی استاد، تمہارے ہی مرشد کی ذات سے نکلتی ہے۔ اگر تم نے اپنے مرشد کو نکال دیا تو سب کچھ ختم ہو گیا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ سب ایک زنجیر کے مانند ہے، سب ایک کڑی دوسرے کڑی سے جڑی ہوئی ہے، اور اگر آپ بیچ میں سے ایک کڑی نکال دیں تو کیا وہ زنجیر رہے گی؟ ہرگز نہیں رہے گی۔ آپ مجھ سے ایسے جڑے ہیں زنجیر کے مانند، میں اپنے مرشد سے ایسے جڑا ہوں کڑی کے مانند، اور یہی کڑی جڑتے 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 کہاں تک جاتی ہے آپ سوچیں۔ خیر، ہمارا سفر تو یہ چلتا رہے گا۔ آج گفتگو بھی ہو گئی، لیکن آج صرف اور صرف ٹرانسمیشن کا مقصد آپ کو سمجھانا تھا کہ رجب میں ہم کیا کریں گے، شعبان میں ہم کیا کریں گے، رمضان میں ہم کیا کریں گے۔ الحمدللہ ہمارے بتائے ہوئے طریقے سے، ہمارے بتائے ہوئے پلان سے لوگوں نے پھر اپنے بھی پلان بنانا ہے اسی کو دیکھ کر۔ تو بس جو بھی بناتا ہے اللہ تعالیٰ ان سب کا فیض تمام لوگوں کو پہنچے۔ میں آپ تمام اپنے شاگردوں سے یہ کہتا ہوں، یہ مت دیکھو کون کہہ رہا ہے، بلکہ یہ دیکھو وہ کیا کہہ رہا ہے۔ میں اپنے تمام شاگردوں سے کہتا ہوں، کسی بھی نیٹ ورک سے جو بھی آپ کو کام کی چیز ملتی ہے آپ اپنے پاس نوٹ کر لو۔
یہ مت دیکھو کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھو کہہ کیا رہا ہے. جو کہنا ہے بس وہی آپ کے لیے کام کا ہے. اب مجھے اجازت دیجیے اس بات پہ کہ آپ اپنا بہت خیال رکھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.